اس حدیث کا سہارا لے کے ایک مطلب کو پیش کروں گا اور پھر عنوان سے کچھ اور مطالب کو آگے بڑھاؤں گا کہ ختم مرتبت نے جناب سیدہ سے متعلق کہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضا، خداوند متعال فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے. یہ حبیب خدا کی حدیث بہت مستند حدیث ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے دو بہت بڑے بڑے علماء ہیں. ایک شمس الدین ذہبی ہیں جنہیں رأس المنتقدین کہا جاتا ہے، جنہوں نے تمام رجال کی کتابوں پہ دوبارہ انہوں نے ریویو کیا ہے، حدیثوں سے متعلق بہت بڑی بحث کی ہے. تو درایہ اور رجال میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے بے انتہا حدیث سے متعلق بحث کی ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، قابل قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے. امام شمس الدین ذہبی نے بھی اس حدیث کو مستند قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور جناب سیدہ ہی کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے. دوسرا نام ہے امام فخر الدین رازی کا، جو مفسر ہیں. قرآن کے 30 جلدوں میں انہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے؟ مفسر قرآن ہے اور ان کو امام المشککین کہا جاتا ہے. انہوں نے بے انتہا بحث کی ہے کلام کی روح سے اور بہت بڑے مفسر ہیں. انہوں نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے. اب یہ دو بہت بڑے نام ہیں جن کو میں نے شاہد کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ دونوں مانتے ہیں کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. جب سب نے مان لیا تو میں سب سے سوال کروں گا کہ آیا جب آپ لکھ رہے تھے کہ حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے، تو سمجھ میں آ رہا تھا لکھ کیا رہے ہیں؟ سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی ہم سب لوگ رضی اللہ عنہ بن جائیں. انبیاء کا درجہ بہت بلند درجہ ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں پہنچا پاؤں، وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کو راضی کریں، وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے تبھی اس نے ہمیں نبی بنایا ہے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں جس چیز میں اللہ راضی ہے میں اس میں راضی رہوں. اگر اللہ اولاد دے کے راضی ہے تو میں اس بات پہ راضی رہوں، اور اگر اللہ اولاد نہ دے کے راضی تو میں اس بات پہ راضی رہوں کہ اگر تو نہیں دیتا تو میں اس پہ راضی ہوں، کبھی شکوہ نہ کروں. اگر اللہ صحت دے تو میں صحت پہ راضی رہوں، اگر اللہ بیماری بھیج دے تو میں بیماری پہ راضی رہوں، کبھی شکوہ نہ کروں. تو انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے ہم لوگوں سے کہ وہ معصوم ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، راضی برضا اللہ. اگر بات واضح ہو رہی ہو، انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے. لیکن حبیب خدا نہ وہ درجہ فرما رہے ہیں جو غیر معصوموں کا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نہ وہ جو انبیاء علیہ السلام کا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، بلکہ حبیب خدا جناب سیدہ کا کچھ اور ہی درجہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہو، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے جس سے سیدہ غضبناک ہو. تو پورا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے پورے دین کا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جناب سیدہ کو راضی ضرور رکھو. جناب سیدہ کسی ایک ایسی عظمت کا نام ہے کہ حبیب خدا نے ان کا تعارف کروایا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ حجت